آج دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رسوا ہے۔ عراق میں ہم رسوا، ایران میں ہم رسوا، پاکستان میں ہم رسوا، سیریا میں ہم رسوا، ملک شام میں ہم رسوا، مصر میں ہم رسوا۔ آج کوئی ایک ایسا مسلمانی ملک بتا دو جہاں مسلمان امن کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو۔ جہاں مسلمان ہے وہاں پریشان ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اس کی قرآن وہ چیز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کم سنی میں 12 13 14 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس شورا بلایا کرتے تھے، مشورہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو ضرور بلایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، امیر المومنین آیا حضرت عمر فاروق سے اعتراض کیا، آپ اس چھوٹے سے بچے کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ آپ کی محفل میں کیوں آتا ہے؟ کم سنی، اتنی کم عمر میں اس بچے کو آپ میٹنگ میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اس بچے کا کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس بچے کو میں اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بچے کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے، قرآن کا علم تو عبداللہ کو دے دے، عبداللہ ابن عباس کو دے دے۔ یہ وہ عبداللہ ہے جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے۔ کم سنی میں، کم عمری میں، کم ایج کے باوجود، چھوٹا ہونے کے باوجود تم سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، اس لیے میں اس کو اس محفل میں بلاتا ہوں۔ قرآن کا علم اتنی اہمیت رکھتا ہے میرے بھائیوں کہ کم عمری میں بھی حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے۔ قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکے کا ایک گورنر تھے نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر بنایا تھا، مکے کا گورنر بنایا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ حضرت عمر کہیں آئے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت عمر فاروق سے ملنے گئے۔ کون؟ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی، میں شارٹ میں نافع بولوں گا۔ حضرت نافع حضرت عمر سے مل کے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں ہریش چندر پور کا مان لو گورنر بن جاؤں اور میں کسی دوسری جگہ جاؤں گا تو اپنا نائب کسی کو بناؤں گا، اپنا وائس کسی کو بناؤں گا۔ میں کچھ دنوں کے لیے، جیسے نریندر مودی کچھ دنوں کے لیے پی ایم جب باہر جاتے ہیں تو نائب کو اپنی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں کہ اب ملک تم دیکھو۔ تو نافع ابن عبد الحارث الخزاعی جب حضرت عمر فاروق سے ملنے گئے تو یہ سوچا کہ مکے کا گورنر میں کس کو بناؤں، تو انہوں نے اپنے غلام ابن ابزہ کو، آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو اپنا گورنر بنا دیا۔ کس کو؟ غلام۔ مکے میں بہت سے لوگ تھے لیکن عمر فاروق نے نافع نے کسی کو گورنر نہیں بنایا۔ کس کو بنایا؟ اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنایا۔ حضرت عمر فاروق سے جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے نافع سے پوچھا، اے نافع، تم ہم سے ملنے یہاں آئے ہو تو مکے کی باغ ڈور کس کو دے کر آئے ہو؟ مکے کا جانشین کس کو بنا کر آئے ہو؟ مکے کو کسی ایرے گیرے کے حوالے تو نہیں کر دیا ہے؟ مکہ کون دیکھ رہا ہے؟ مکے کے حالات کون، اس پر کون نظر رکھے گا؟ کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا، امیر المومنین اس کی فکر مت کیجئے، میں نے مکے کا گورنر اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، تمہاری نظر غلام پر ہی پڑی تھی؟ ایک آزاد کیے ہوئے اپنے غلام پر بھروسہ کر کے آ گئے ہو اور تم نے مکے کا گورنر اسی کو بنا دیا ہے؟ کیوں؟ ریزن بتاؤ۔ نوٹس اسی وقت، ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ، کارن بتاؤ، کیوں؟
حضرت نافع نے جو جواب دیا وہ سنیے. اے مدرسے کے بچوں کا مذاق اڑانے والوں، مدرسوں کے اساتذہ کا مذاق اڑانے والوں، حضرت نافع نے جو جواب دیا اس کو سنو. حضرت نافع نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو اس لیے مکے کا گورنر بنایا ہے، انہو عالم، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. میں نے مکے کا گورنر اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، وہ قرآن کی بہترین تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن کا بہترین جاننے والا ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم ہے. فرائض سمجھتے ہیں؟ باپ کے مرنے کے بعد زمین کا بٹوارا کیسے ہوگا، آپ کی وراثت کا بٹوارا کیسے ہوگا. آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، باپ کے مرنے کے بعد چاروں بیٹوں اور بیٹیوں میں کتنی زمین تقسیم ہوگی. آپ کی بہن ہے تو اس کو کتنا ملے گا، آپ کی بیوی کا کتنا حق ہے. اگر آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اس بیٹے کے بیٹے موجود ہیں تو آپ کی وراثت میں سے پوتے کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. ان تمام چیزوں کے علم کو فرائض بولتے ہیں. تو حضرت نافع نے کیا کہا، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. میں نے مکے کا گورنر اپنے آزاد کردہ غلام کو اس لیے، ابن ابزہ کو اس لیے گورنر بنایا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین پڑھنے والا قاری ہے اور بہترین جانکار ہے، بہترین علم رکھتا ہے اور وہ فرائض کا بہترین عالم ہے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کو اچھا جانتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا فرمایا، آئے نافع تب تم نے بالکل ٹھیک کیا، تب تم نے اپنے ابزہ کو گورنر بنا کر غلطی نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پست اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. اللہ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اس قرآن پر عمل کر کے چھوڑنے والوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. آج دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رسوا ہے. عراق میں ہم رسوا، ایران میں ہم رسوا، پاکستان میں ہم رسوا، سیریا میں ہم رسوا، ملک شام میں ہم رسوا، مصر میں ہم رسوا. آج کوئی ایک ایسا مسلمانی ملک بتا دو جہاں مسلمان امن کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو. جہاں مسلمان ہے وہاں پریشان ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. جب ہم قرآن پر عمل کرتے تھے تو ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم تھے اور جب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئے. چند مٹھی بھر یہودی آج پورے عرب ملکوں پر حاوی ہیں اور دیکھ لو فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال کیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف قرآن پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں، حضرت نافع کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ قرآن کے بہترین جانکار تھے. جنگ احد کے اندر جب بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. جنگ احد جب ختم ہوتی ہے، جب ان کو دفنایا جاتا ہے، اچھا ادھر توجہ دیجیے آپ. جنگ احد کے اندر جب بہت سے صحابہ جو شہید کر دیے گئے تو ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو ایک ایک قبر کے اندر کئی 2 3 صحابہ کو لٹایا جا رہا تھا. یعنی اتنے زیادہ صحابہ تھے شہید ہونے والے کہ سب کو الگ الگ قبروں میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا.
ایک ایک قبر کے اندر 2 2 3 3 4 4 صحابیوں کو اتارنا پڑ رہا تھا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں, ادھر تھوڑی سی توجہ دے دیجئے, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بنگال والوں 25 سال سے تم ہمیں برداشت کر رہے ہو, اتنی محبت آپ نے کسی عالم کو نہیں دی ہے, میں جانتا ہوں, ورنہ 1 سال 2 سال کوئی ہوتا نہیں اردو والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہٹاؤ اس کو, اب دوسرا بلاؤ. لیکن 25 سال سے آپ, اور آپ کی محبت کا حال یہ ہے کہ تقریر ختم نہیں ہوئی کہ پھر تم اگلی سال کی ڈیٹ مانگ رہے ہو, اس سے اندازہ لگتا ہے. لیکن تھوڑی سی توجہ دے دو. جاؤ بیٹا, یہیں پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لو. یہ وہ لوگ ہیں جوان. اچھا اگر مجھے ابھی لگنے لگے پیشاب تو میں کیا کروں, چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ابھی تک مردوں کا پیمپر نہیں بنا ہے. یہ آئے تھے, فوٹو لے لیا, کھینچ کے اب چلے گئے, ہو گیا ان کا کام. اب یہ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. مولانا جرجیز کی فوٹو, مولانا جرجیز کی سیلفی ان کے موبائل میں, جنتی ہو گئی ہے. مولانا جرجیز کو خود پتا نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں, یہ جنتی ہو گئے. کل اپنے دوستوں کو دکھائیں گے, دیکھو میں مل کے آیا ہوں. بس اسی میں آج پورا مسلمان برباد ہے, بس اسی واہواہی میں, اسی ریا اور نمود میں برباد ہے وہ, بس یہی سب کو دکھانے میں برباد ہے. میرے بھائیو, جنگ احد کے اندر جب ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو اتارا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں, لاؤ 3 کو ادھر اتار دو, لاؤ 4 کو ادھر اتارو, لاؤ 2 کو ادھر رکھو, ایسے نہیں. آپ اعلان کرتے جاتے تھے, آپ پوچھتے جاتے تھے, یہ صحابہ کرام کی لاشیں ہیں, یہ صحابہ کرام ہیں, ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا, اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا. جب صحابہ بتاتے تھے اس آدمی کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا, آپ اسی کو اٹھواتے اور سب سے پہلے قبر میں رکھتے, اس کے بعد پوچھتے اس کے بعد سب سے زیادہ کس کو قرآن یاد تھا, پھر اس کو اٹھایا جاتا, پھر قبر میں اتارا جاتا, اس کے بعد کس کو قرآن یاد تھا, پھر اس کو اٹھایا جاتا اور قبر میں رکھا جاتا. یعنی قبر میں اتارتے وقت اس صحابی کو پہلے اتارا جا رہا تھا جس کو دنیا میں قرآن کا سب سے زیادہ علم تھا اور جو قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, کہ قبر میں اتارا بھی جا رہا ہے. صحابہ کرام تو سب جنتی ہیں اور پھر شہادت ان کو ملی ہے, شہید تو ویسے ہی جنتی ہوتا ہے. شہید کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھتے ہی کہے گا, میں فرشتوں میں اس سے کیا حساب و کتاب لوں, یہ تو اپنی جان مال سب میری راہ میں قربان کر کے چلا آیا, جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ تو ویسے ہی جنتی ہے, لیکن اس کے باوجود جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کو قرآن یاد تھا سب سے زیادہ, اس کو, ہاں لاؤ اس کو. آپ قرآن کی ترتیب سے, قرآن کے حساب سے آپ اس کو سب سے پہلے اتار رہے تھے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں اس صحابی کی اہمیت سب سے زیادہ تھی جس کو قرآن سب سے زیادہ